دین کے جو ماخذ ہیں آپ کے نزدیک صرف وہ قرآن مجید ہے، ہمارے نزدیک قرآن مجید تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول، اور پھر تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو کہ قرآن مجید کو اور سنت کی تصدیق کرتی ہیں، کھولتی ہیں ان کو، وہ بھی ہیں۔ تو پھر اختلاف ہمارا یہ امام مہدی کا جو ہے یہ ایک چھوٹا سا ضمنی اختلاف بن جائے گا۔ اصل جو اختلاف بنے گا نا وہ حدیثوں کی صحت کے اوپر اور سنت کے اوپر اختلاف ہوگا کہ آیا آپ سنت کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، یا حدیثوں کو کیوں رد کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پھر آپ ہمیں بتا دیں، سمجھا دیں۔ تو نہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، تصور بھائی، آپ حدیثوں کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا آپ کا اشکال کیا ہے حدیثوں کے اوپر؟ ہاں جی، وہی بات تم بتانے لگا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کلیتاً حدیثوں کا جو ہے وہ، اب پہلی بات ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں حدیث صرف قرآن کو کہا ہے۔ جی یہ اصل جو ہے نا، اصل حدیث یہ ہے، اور اس نہیں، حدیث تصور بھائی صرف قرآن کو نہیں کہا، وہاں پر جو الفاظ ملتے ہیں نا وہ الفاظ ملتے ہیں احسن الحدیث کے، یعنی حدیثوں میں سے بہترین بات۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ ہاں، لیکن دوسری احسن جگہ، الحدیث، اللہ نزل احسن الحدیث کے الفاظ ملتے ہیں۔ ہاں اس کا جی، مطلب یہ کہ اللہ وہ ہے جس نے بہترین حدیث نازل کی ہے۔ دوسری جگہ یہ پہ نہیں فرمایا کہ اس کے علاوہ کوئی اور حدیث نہیں ہے۔ ہاں جی، دوسری جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اس حدیث کے آنے کے بعد یہ جی کس حدیث کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس پر ایمان لائیں گے، یہ بھی بات ہے۔ ہاں، فبی ای حدیث بعد اللہ و آیاتی ہی یؤمنون، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اصل میں دیکھیں یہاں پر، دیکھ لیں میری بات سن لیں۔ اب دیکھیں ایسے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ کتاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب جو اللہ کی کتاب ہے نا وہ کتاب کچھ اور ہے، لیکن اس کتاب کے علاوہ وہ لفظ اور بھی کہیں بھی استعمال ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ مثال کے طور پہ اسکول کی درسی کتابیں ہوتی ہیں، دوسری کتابیں ہوتی ہیں، تو کتاب کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ نے قرآن مجید کو کتاب کہا ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور کتاب نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ایسے ہی اگر اللہ نے قرآن مجید کو احسن الحدیث کہا ہے یا اپنے کلام کو حدیث قرار دیا ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات جو خدا کے منہ سے نکلی ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے علاوہ کسی انسان نے کبھی کوئی بات نہیں کی یا کسی انسان کے کلام کو حدیث نہیں کہا جا سکتا۔ اب آپ خود امیجن کریں، ایک منٹ تصور بھائی، ایک منٹ ذرا، اب آپ یہ خود امیجن کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے دعوے کے بعد 23 سال تک زندہ رہے، اور اپنے صحابہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، محفلیں لگتی تھیں، صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے، اور جو شریعت نازل ہو رہی تھی اس کے متعلق ظاہر سی بات ہے سوال ہوتے ہوں گے۔ تو کتنی باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتائیں، تو کیا وہ ساری باتیں ضائع ہو گئیں، رائے گاں چلی گئیں، ان کو ریکارڈ نہیں کیا گیا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ احسن جو حدیث ہے وہ قرآن ہی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اور وہ خدا کی بات ہے، وہ سب سے بہترین بات ہے۔ لیکن خدا کی بات کے بعد جو رسول کی بات ہے اس کا درجہ بعد میں آتا ہے، وہ ہے یہ جو سیاہ ستہ وغیرہ، جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابن ماجہ اور سنن نسائی، جامع ترمذی وغیرہ، اور اس کے اندر رتب و یابس ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، بہت ساری حدیثیں ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں، جو محدثین ہیں وہ خود ان کو رد کرتے ہیں۔ ان کے اندر ان کا جو مضمون ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ قرآن مجید سے متصادم ہے، ٹکراتی ہیں، اور کچھ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، کچھ راویوں کے اعتبار سے ضعیف ہیں، ہم خود مانتے ہیں۔ لیکن بعض ایسی احادیث ہیں وہ پڑھ کر پتہ لگتا ہے کہ یہ کسی عام انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر ایک پیشگوئی ملتی ہے کہ فلاں زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوگا۔ اب اگر وہ واقعہ ہو جاتا ہے 1000 سال بعد یا 1400 سال کے بعد وہ واقعہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس حدیث کی صحت کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، کیونکہ وہ واقعہ ہو گیا، اس نے ہو کر بتا دیا کہ یہ جو پیشگوئی تھی اس حدیث کے اندر وہ سچی تھی، اور یہ حدیث بھی سچی ہے۔ اس لیے آپ بالکل کیٹاگوریکلی، بالکل جنرلائز کرتے ہوئے ساری تمام کی تمام حدیثوں کو رد نہ کریں۔ آپ یہ بھی سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلقہ احباب تھا، جو حضور کے اسٹوڈنٹس تھے، جو صحابہ کرام تھے، وہ لاکھوں میں تھے، ہزاروں میں تھے وہ، اور وہ حضور سے چیزیں پوچھتے تھے، مسائل پوچھتے تھے، ان کو کئیوں کو وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور یہ جو دور ہے یہ کوئی اتنا قدیمی دور نہیں ہے
کہ جس کے اندر لکھت پڑھت نہیں ہوتی تھی، اس 1450 سال کے دور کے اندر کتابیں ملتی ہیں، لوگ چھالوں کے اوپر، درختوں کے اوپر، کپڑوں کے اوپر، اور جو بھی ذرائع تھے اس ٹائم لکھنے پڑھنے کے، بلکہ اس سے پہلے کی کتابیں ملتی ہیں. یہ موئنجو داڑو کی تہذیب کے اندر یا پھر ہڑپا کے اندر صحیفے ملے ہیں، صحائف قمران 5000 سال پرانے، 4000 سال پرانے صحائف قمران ملے ہیں، ڈیڈ سی اسکرولز ان کو کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کی نوشتیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. تو یہ کہنا کہ مسلمانوں نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے. اب مثال کے طور پہ آخری اس میں عرض کروں گا، اب مثال کے طور پہ میرے والد صاحب نے مجھے ایک قصہ سنایا اپنے دادا کا. جو میرے والد صاحب کے جو دادا تھے وہ غالباً 1920-21 میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے. اب 1920-21 سے لے کر آج تک 100 سال ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو روایت میرے والد صاحب نے مجھے سنائی وہ خاندان میں سینہ بسینہ چلتی ہوئی آ رہی ہے. میرے والد صاحب کو ان کے والد صاحب نے بتائی، ان کو پھر ان کے والد صاحب نے بتائی. تو یہ جو روایات ہیں نا، یہ سینہ بسینہ چلتی ہوئی آتی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ بچے سالوں تک، دہائیوں تک یاد رکھیں گے کہ ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ بات بتائی تھی. اگر اس کو ضبط تحریر میں لایا جائے تو کیا ہم اس کو رد کر دیں گے جناب یہ 100 سال کے بعد یا 60 سال 50 سال کے بعد لکھی گئی؟ تو یہ مطلب یہ ہیومن نیچر میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ کر رد کر دیں کہ جی یہ تو بعد میں لکھی گئی ہیں. وہ جمع کی گئی ہیں، لکھی ہوئی پہلے تھیں، پہلے موجود تھیں، وہ لکھی ہوئی تھیں. بہت سارے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتوں کو درختوں کی چھال کے اوپر لکھا، کپڑوں پر لکھا، اپنی پگڑیوں پر لکھا، اور اسی طریقے سے دیواروں کے اندر کندہ کر کے لکھا. بڑے اس کی پوری ایک ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اور جو بھی اس دور کے اندر ذرائع موجود تھے باتوں کو تحریر میں لانے کے، ان کو اپنایا گیا، ان کو بعد میں حدیثوں کی شکل میں ڈال دیا گیا. اس کے اندر رتب و یابس کمزور حدیثیں بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں اور مستند بھی ہیں. ہم کا انکار تھوڑی کرتے ہیں کہ جناب یہ ساری کی ساری قابل عمل ہے. اس لیے آپ تصور بھائی یہ کہہ کر رد نہ کریں تمام کی تمام حدیثیں کہ جی یہ 250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں تو یہ قابل اعتبار نہیں ہے، یہ ساری قابل رد ہیں. یہ میرے خیال میں نا، یہ اس طرح آپ بہت سارا جو علم کا ذخیرہ ہے اس سے آپ محروم ہو جائیں گے. اور یہ پھر آپ کو اگر حدیثیں آپ رد کریں گے نا تو پھر آپ کو ساری جو تاریخ کی کتابیں ہیں، سارا جو تاریخی لٹریچر ہے، بے شک وہ دینی ہو یا غیر دینی ہو، وہ آپ کو رد کرنا پڑے گا. سارے جو پرانے صحائف ہیں، پرانے اسکرپچرز ہیں، وہ آپ کو رد کرنے پڑیں گے. وہ صرف حدیثیں نہیں ہیں، یہ تلوار پھر سارے پرانی تاریخی کتابوں پر چلے گی. تو امام مہدی کا جو کانسیپٹ، اور دوسری بات اس میں یہ بھی ہے تصور بھائی کہ چلیں حدیثوں کو آپ نکال دیں، حدیثوں سے پہلے سنت تو موجود تھی نا بھائی. ایک تو قرآن مجید ہے، خدا کا کلام، اور دوسرے نمبر پر سنت ہے. سنت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، جو حضور نے تواتر کے ساتھ کیا. تو سنت تو موجود تھی نا. چلیں حدیثیں تو بعد میں 200-250 سال کے بعد جمع ہوئی ہیں، لیکن سنت تو موجود تھی. اب یہ جو امام مہدی کے متعلق جو روایات ہیں یا جو کانسیپٹ ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ نے پھر اپنی آس اولاد کو آگے بتایا. اگر تو مثال کے طور پہ یہ مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ نہ ہوتا امام مہدی کا اور آنے والے مسیح کا، اور حدیثوں میں کوئی یہ نئے سرے سے لے کر آتا، تو کبھی بھی اس کو مسلمان ایکسیپٹ کرتے ہی نہ، قبول ہی نہ کرتے. وہ یہ کہتے ہیں جناب ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہے، نہ ہمارے باپ دادوں نے کبھی سنا ہے، نہ تابعین نے، نہ ان کے باپ دادوں نے. تو یہ حدیثوں کے اندر امام مہدی اور مسیح موعود کا کانسیپٹ کیسے آ گیا؟ انہوں نے اس کو قبول ہی اس لیے کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ہم نے چیزیں سن رکھی ہیں. اب وہ چیزیں ان کے سامنے تحریرات میں آ گئی، حدیث کی صورت میں آ گئی. اس لیے صرف یہ حدیثوں کے اوپر منحصر نہیں ہے امام مہدی کا جو کانسیپٹ ہے، بلکہ حدیثوں سے پہلے سینہ بسینہ روایات کی صورت میں خاندانوں کے اندر، فیملیز کے اندر امام مہدی اور مسیح موعود کی روایات چلتی ہوئی آ رہی تھی. انہی روایات کو حضرت امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا دوسرے امام احمد بن حنبل وغیرہ نے، انہوں نے وہ تحریرات کے اندر لکھ دیا تو وہ حدیثوں میں آ گئی. وہ